جی دیکھیں یہ سورہ القارعہ ہے، سورت کا نمبر ہے 101۔ تو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس میں کہا القارعہ، تو آگے آیت نمبر 2 ہے ملقارعہ، تو آگے آیت نمبر 3 وما ادراک ملقارعہ، تو آگے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیۃ واما من خفت موازینہ فأمہ حاویۃ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القارعہ کیا ہے؟ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القارعہ کیا ہے، اور اسے سمجھنے یعنی اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، کیونکہ جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ القارعہ کیا ہے، کسے کہا جا رہا ہے، یا کیا بات کی جا رہی ہے۔ اگر عموماً بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک شروع سے ایک بات چلی آ رہی ہے جسے تواتر کہتے ہیں۔ تواتر یعنی کہ وہ آپ کے ایگزامپل بھی دی تھی ویڈیو کی شکل میں، یاد ہوگا ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہ ایک ایکشن ہوتا ہے، وہ ایکشن کر کے تو آگے دوسرے کو جو ہے نا دکھایا جاتا ہے کہ تم آگے تیسرے کو بتاؤ، وہ آگے تیسرے کو بتاتا ہے، وہ آگے چوتھے کو، اس طرح کرتے 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 اینڈ تک جاتے ہوئے بات کیا تھی اور کیا بن جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھی ہوئی یا نہیں دیکھی ہوئی؟ جی بالکل دیکھی ہوئی۔ اگر نہیں دیکھی ہوئی تو وہ آپ جو ہے ویڈیو دوبارہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور یعنی بعد میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں تواتر، یعنی تواتر کہتے ہیں کہ کوئی کام، کوئی بات، کوئی شے جو پیچھے تسلسل کے ساتھ جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو اگر ہم آسانی سے سمجھ لیں تو وہ بہت آسان ہے سمجھنے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا دماغ جو ہے وہ ذہنی لیول جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جی ہر ایک کی جو عقل ہے وہ ایک جتنے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کچھ دیکھتے ہیں، آپ نے جو سنا دیکھا اسے سمجھا، اب وہ بات جب آپ آگے کنوے کرتے ہیں، آگے اگلے کو بتاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلا وہ سن دیکھ نہیں رہا جو آپ نے سنا اور دیکھا۔ جی اب وہ آپ کی بات یعنی کہ جو آپ نے بات آگے پہنچائی وہ بات تو آگے چلی جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سامنے والا جو ہے اس بات کو اپنا جو اس کا اپنا مشاہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈال لے گا۔ بہت آسان سی مثال ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے اوپر واضح ہو گیا ملائکہ کیا ہیں، یعنی کہ آسمان و زمین میں آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے یہی کل کا کل نہیں ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آج ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ابھی اس وقت میری آواز جو ہے، میری ویڈیو جو ہے، تصاویر اور آواز آپ تک جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ آخر درمیان میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا۔ کوئی مجھ سے 10,000 کلومیٹر دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 15,000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 6,000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر وہ کون ہے جو بیک وقت، دیکھیں بیک وقت ایک جگہ پر میں ہوں اور آپ سب پوری دنیا میں جگہ جگہ پر جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، تو آخر وہ درمیان میں کون ہے جو میری آواز کو، جو میری ویڈیو کو، میری تصویر کو، یعنی کہ اس طرح بالکل جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس طرح آپ کو دکھا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی فورس تو ہے نا۔ جی کوئی نہ کوئی قوت تو ہے، اور آج آپ کو پتہ چل گیا وہ قوت کیا ہے۔ اسے کیا نام دیا تھا؟ اس کو نام دیا تھا الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بجلی جو ہے الیکٹرک جو ہے اس کو جب میگنیٹ سے گزارا جاتا ہے تو وہ میگنیٹ جو ہے وہ بجلی کو، الیکٹرک کو، وہ انرجی اس کو جو ہے نا وہ ایک دوسری انرجی کی فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ اب ان ویوز کے اوپر آپ نے کوئی بھی میسج جو ہے کنوے کرنا ہے، یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے نا، ٹرک جا رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ گاڑی خالی ہے، اب آپ نے کیا اس گاڑی کے اوپر بھیجنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے۔ بالکل اسی طرح دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا جو میسج ہے، یہ جو پیغام ہے، آواز ہے، یہ تصویر ہے، اس تصویر کو ان ویوز کے اوپر جو ہے وہ لاد کر بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جن کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے ان کو؟ یعنی کہ اب قرآن میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، کیا آیا لفظ ایسا؟ نہیں نہ آیا۔ اچھا قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے۔ اب عربی کیا ہے؟ عربی عربوں کی زبان کو نہیں کہا جا رہا ہے، بالفرض اگر اسے بھی لے لیں تو ظاہری بات ہے، اگر آج الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو عربوں کی زبان کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو یعنی مثال کے طور پر مغرب جو ہے انہوں نے جب اس کو ڈسکور کیا ہے، ان کو پتا چلا کہ بھائی آسمان و زمین میں ایسی جو ہے فورسز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو ہے نا وجود رکھتی ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک نام دے لیا،
ضرور آپ سے تو نہیں پوچھیں گے بھائی ہمیں بتائیں آسمان و زمین میں ایک ایسی مخلوق ہے, ایسی کریشن ہے, اس کو کیا نام دیا جائے, کیا آپ سے پوچھیں گے؟ نہیں. گاڑی انہوں نے بنائی تو کیا یعنی کار, وہ آپ سے نام پوچھ کر رکھا, انجن کا نام آپ سے پوچھ کر رکھا جی, کوئی کمپنی یا کچھ بھی بناتے ہیں وہ آپ سے پوچھ کے نام رکھیں گے جی؟ نہیں. ایسا تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اب اگر انگلش میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک نئی چیز سامنے آ گئی, یہ آسمان و زمین میں پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, نہیں, یہ آسمان و زمین میں ایگزسٹ کرتی تھی, کر رہی تھی. جب پہلے تو انسان جب اندھا تھا, اسے نظر نہیں آ رہا تھا, جب اس نے جو ہے اپنی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے آلات کی مدد سے انکریز کی تو اس کو یہ نظر آ گئی, اس کو نظر اچھا یہ چیز بھی جو ہے کہ وہ اپنا وجود رکھتی ہے کہ جسے میں عام آنکھ سے, ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. آج مجھے پتا چلا. اچھا کیا کر رہی ہے؟ اچھا اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹرانسفر کرتی ہے, ادھر سے ادھر لے جاتی ہے, اور انتہائی تیز رفتاری سے. تو انسان نے پھر کیا کیا, وہ اسٹڈی کیا کہ یہ ریز کیسے, ان کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے, یہ ان کی کریشن جو ہے کیسے, یعنی یہ انرجی کی ایک فارم ہے, یہ پیچھے ایک دوسری انرجی کی فارم سے آگے یعنی کنورٹ ہوتی ہے, تو آخر یہ کیسے کنورٹ ہو رہی ہے. تو جب اسے اسٹڈی کیا تو اسے پھر انسان نے مصنوعی طریقے سے یعنی اپنے طریقے سے انسان نے پھر ایسا کیا کہ وہ یہ ان جو ہے وہ ویوز کا جب جال بچھا دیا, جو کہ آج میری آواز آپ تک جا رہی ہے, آپ کی آواز میری طرف آ رہی ہے, میں جہاں بیٹھا ہوں میری ویڈیو کو, میری تصاویر کو, میری آواز کو بیک وقت جو ہے دنیا کے کونے کونے میں وہ فورس جو ہے وہ قوت لے کے جا رہی ہے. اب یہ قوت کیا ہے, کون ہے قوت؟ یہ ملائکہ جسے کہتے ہیں. اور ملائکہ جو ہے وہ 4 قسم کی فورس ہیں, ان میں سے ایک جسے جبریل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آج ہمیں پتہ چل گیا, غور کیجئے گا, آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں. جبریل جو ہے وہ لفظ عربوں کی زبان کو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز, یا ہم اور آسان جو ہے وہ نام دے لیں نیٹ ورک, سگنلز, ایسا ہی ہے نا. سگنلز جو ہیں وہ میری آواز کو, میری بات کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. درمیان میں کیا, میرے اور آپ کے درمیان میں کون ہے جناب؟ سگنلز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز نامی ایک کریشن ہے, اور وہ اتنی تیز ہے اور اتنی یعنی کہ اس کا ایک قدم ادھر ہے, ایک قدم ادھر ہے. ادھر سے آپ کی آواز مجھے دیتی ہے, ادھر سے لے کر اسی وقت, کوئی وقت نہیں لگتا, ادھر سے میری آواز ادھر آپ کو پہنچا رہی ہے. میری آواز, تصاویر, یہ سارا کچھ. اب آج آپ کو پتا ہے, آج یہ ساری بات آگے کنوے کر دیتے ہیں. تھوڑا غور کرے, کل کو 100 سال بعد, 200 سال بعد اس ٹیکنالوجی کا, ان چیزوں کا, یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے, یہ سارا کمیونیکیشن سسٹم یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ذرا غور کیجئے گا. کل کو ہوتا یہ ہے, کل کو ان چیزوں کا نام و نشان بھی ہے, تصور بھی نہیں ہے. اب وہ لوگ اس بات کو کیا ایسے ہی سمجھ پائیں گے؟ کیا وہ یہ ڈسکرائب کر پائیں گے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا ایسی مخلوق یا کریشن کیا ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ انتہائی فاسٹ ہے, یہ کام کرتی ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنا جو ان کا مشاہدہ ہے, مثال کے طور پر اگر آپ فضا میں اڑنے کی بات کریں گے تو ان کے مشاہدے میں جو اڑنا ہے وہ اسے منطبق کر دیں گے, اس کے اوپر ساری بات کو منطبق کر. نتیجہ کا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے ایک بات جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے 180 ڈگری بدل جائے گی, اس کا رخ ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ ہے یعنی کہ تواتر کا جو سب سے بڑا نقصان ہے, وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بات جو ہے جب یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کا مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اب وہ بات جب آگے جائے گی تو ضروری نہیں ہے دوسرے بندے کا جو جس طرح آگے بات جا رہی ہے اس کا مشاہدہ بھی وہی ہو. جی چلو مشاہدہ تو بات کی بات ہے, اس کا عقل جو اس کا عقل ہے وہ بھی اتنی ہو جتنی آپ کی ہے, وہ اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آسان کر لیتے ہیں, مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالج ہے یا ایک یونیورسٹی ہے یا ایک کلاس کے اندر کیا سارے کے سارے اسٹوڈنٹ برابر آتے ہیں ایک ہی نمبر پر, ایک پوزیشن پر؟ کچھ فیل ہو جاتے ہیں, کچھ پاس ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ پہلی پوزیشن لیتا ہے, کچھ دوسری لیتا ہے, کچھ تیسری لیتا ہے. یہ چیز کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ یہ چیز تو بالکل واضح کر رہی ہے کہ بھائی سب کی عقل جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے, سب کی سوچنے سمجھ کی صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے, کسی کی ہائی ہے کسی کی لو ہے. اب اگر مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کی جو سوچنے سمجھ کی صلاحیت ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ لو ہے, آپ اس سے ہیوی بات جو ہے اس کو بتاتے ہیں, یا ہیوی پیغام جو اس کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا وہ آپ اس کے ذریعے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آگے کیا دے گا؟ جی آگے کیا پہنچائے گا؟ آپ خود بتائیں.
لیکن آپ نے ذمہ داری تو اسے دے دی، بھائی یہ تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ بات، یہ میسج آگے لے کر جانا ہے، آگے پہنچانا ہے، یہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر تھوپ دیا. اب وہ آگے پہنچائے گا تو کیا پہنچائے گا؟ کیا اصل بات جو ہے وہی پہنچا پائے گا؟ جی نہیں. وہ تو جو اس کی اپنی عقل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا. مثال کے طور پر اور آسان کر لیتے ہیں، آپ جو ہے آپ نے میٹرک پاس کیا، ایک دوسرا شخص ہے اس نے بھی میٹرک پاس کیا، ایک تیسرا اس نے بھی میٹرک پاس کیا. آپ جو ہے وہ نمبر لیتے ہیں جناب 800، دوسرا جو ہے وہ لیتا ہے 400، تیسرا جو ہے وہ لیتا ہے 350. ٹھیک ہے نا؟ تینوں کے تینوں ٹیچر لگ جاتے ہیں، یعنی تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا وہ آگے کنوے کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی جو میٹرک تک جو سکھایا جاتا ہے یا میٹرک میں جو سکھایا جاتا ہے میں اب وہ آگے سکھاؤں گا. اب آپ خود بتائیں کہ آپ جس نے 800 نمبر لیے وہ جب آگے کنوے کرے گا میسج، جب آگے تعلیم دے گا، آگے بتائے گا، وہ کیا بتائے گا؟ اور جس نے 500 نمبر لیے وہ کیا بتائے گا؟ اور جس نے 350 لیے وہ کیا بتائے گا؟ وہ آگے کیا کنوے کرے گا؟ کیا دونوں ایک جیسا کر سکتے ہیں؟ دونوں کے پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم جو تینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں کے اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جی مقابلہ کر سکتے ہیں آپس میں؟ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز ہے، یعنی تواتر کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہر ایک کی عقل جو ہے وہ برابر نہیں ہے، اوپر نیچے ہے، کم زیادہ ہے. دوسرا جو ہے وہ جب آپ تسلسل یعنی کہ آگے بات بھیجتے ہیں تو ظاہر بات ہے اگلے نے اپنے مشاہدے کے مطابق اس نے دینا ہے، اور اگر وہ اس کا مشاہدہ نہیں ہے جو آپ نے بات اس تک پہنچائی تو وہ بات بالکل 180 ڈگری جو ہے بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی. یہ چیز ہے. بالکل اسی طرح اب القاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے ترجم کیا جاتا ہے کھڑکھڑانے والی. اچھا، زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ القاریہ جو ہے قیامت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ قیامت آئے گی، جسے یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈومز ڈے. ڈومز ڈے کا مطلب کیا ہے؟ ڈومز ڈے کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین، سیارے، ستارے، یہ کل کائنات ڈس تباہ ہو جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گی. یہ جو پلینٹس ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور میں آپ سے سوال کروں تو کیا بالکل یہی مطلب جو ہے یہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ان میں بھی یہی نہیں پایا جاتا کہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ جی جی عام نظریہ یہ ہے. اب یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ چلا آ رہا ہے پیچھے جسے کہتے ہیں تواتر. اب تواتر کی حقیقت وہ آپ کے سامنے رکھ دی، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 14 صدیوں میں یہ بات آپ تک نہیں آئی، یہ بہت پیچھے سے آ رہی ہے. یہ آ رہی ہے موسیٰ سے. موسیٰ نے جب یہ سارے حقائق واضح کیے تھے تو اس کے بعد جب گمراہیاں آئیں، لوگوں نے اس دعوت کو، ان حقائق کو اپنے طور پر بدل لیا، اپنی عقلوں، اپنے مشاہدے کے مطابق. وہ جو تواتر جسے کہتے ہیں، گمراہیاں آ گئیں. عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا، کسی نے دعوت نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. بعد میں وہ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سرنڈر تو کر دیتے ہیں، مان تو جاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے یعنی اس حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اکادر تو وہی رہتے ہیں. پھر عیسیٰ ابن مریم کے بعد جب محمد کو بیس کیا گیا تو محمد کے وقت بھی وہی ہوا. اسی قرآن میں آپ دیکھ لیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے 53، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل کہا گیا کہ آج تمہارے اوپر آسمان و زمین کے بارے میں ہر لحاظ سے حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اور تم نہیں مان رہے. تم نہیں مان رہے، تم نے نہیں مانا. ہاں ایک وقت آئے گا آگے، فیوچر میں ایک وقت آئے گا جب یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تب تم مانو گے، تب تم کہو گے ہاں یہ حق ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل کہا گیا تھا، جو آج تمہارے اوپر یعنی آگے جا کے جب فیوچر میں تمہارے اوپر یہی باتیں واضح کی جائیں گی تب تمہیں ماننا پڑے گا، تب تم مانو گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے تب تمہارا مشاہدہ ہوگا، تب تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. تو یہ چیز ہے، محمد کے وقت بھی اس دعوت کو کسی نے نہیں مانا تھا. کسی نے بھی جو ماننے یعنی کوئی چاند کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہ اس حق کو سمجھ لیا تھا، ان کو بھی اوپر سطحی یعنی کہ وہ جو ان کا لیول تھا، جو معیار تھا، اس کے مطابق ان کو جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ سمجھے. یعنی مثال کے آپ نے کسی سے کام لینا تو آپ دیکھیں کام لینا ہے یا پھر اس کو بات جو ہے مکمل سمجھانی ہے یا کام کی حد تک سمجھانی ہے. اگر تو کام کی یعنی کہ کام لینا تو پھر کام کی حد تک سمجھائی جائے گی، اس کے ڈیپ نہیں جایا جائے گا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے اس وقت وہ
ان چیزوں کو مثال کے طور پر آج سے 14 صدیاں قبل آپ خود بتائیں کہ یہ ملائکہ، یہ مواصلاتی نظام اس کے بارے میں بتایا جاتا، کیا سمجھ آتی؟ روہت سنگھ مائک آف کریں. کوئی سمجھ نہ آتی. اسی طرح اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں لے لیں. بہرحال چیز یہ کہ 14 صدیہ قبل بھی کوئی نہیں مانا تھا. یہ سارے کا سارا جو ہے ڈومز ڈے، یہ یہودیت کی پیداوار ہے، جیوز کا پیدا کرتا ہے. یہ آگے آیا عیسائیوں میں، یعنی کہ وہی بعد میں جب مجبور ہو گئے عیسیٰ ابن مریم کو ماننے پر، جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، پھر یہی بات آگے جو ہے وہ یہ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کے اندر جب پیچھے سے چلا ہے. دعوت انہوں نے حق تو مانا نہیں تھا، جو محمد کی دعوت تھی اسے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور کہا تھا جب یہ سارا کچھ عملاً ہوگا، جب تم اس حق کو، ہماری اس دعوت کو نہیں مانو گے، آسمان و زمینوں میں پنگے لو گے، چھیڑ چھاڑ کرو گے، جو شجرہ ملونا ہے اس کے پیچھے پڑو گے، پھر آہستہ 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 جب وہ وقت آ جائے گا، وہ جو سب تم سے چھپا ہوا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر تم مانو گے ہاں یہ حق ہے.